لکھ ایسے ایسے اردو پر ایسے برات پر ایسے گریڈ 21 اور 22 پر ڈیم کی مخالفت کر کے وہ پاؤنڈ اور ڈالر کھا رہا ہے. میں یہ سمجھتا تھا کہ مسلم لیگ نون کی جو حکومت ہے وہ بجلی چوروں کے ساتھ ملی ہوئی ہے. چور بھی وہی اور چور کا چوکیدار بھی وہی ہے اور چور کا رکھوالا بھی پیچھے وہی بیٹھا. ایک شہری کو صرف اس لیے ابزے بجا میں رکھا, گاڑی میں ڈال کر تانے لے کے کہ وہ وہاں پہ ویڈیو کی بنا رہا تھا. سامعین محترم, آپ کے مقبول ترین پروگرام FM 92 کے تیسری آنکھ کا میزبان میں ہوں چودھری شوکت, اور میرے ساتھ ہیں محمد اقبال خواجہ. تو پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. تو اس حوالے سے سب سے پہلے تو آپ کی آمد کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ شامل پروگرام ہوئے. تو خواجہ صاحب, آج کل جو اس وقت سب سے اہم مسئلہ ہے وہ بجلی کا ہے, لوڈ شیڈنگ کا, گرمی کی شدت کا. تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ گرمی کی شدت بھی پوری آب و تاب سے جاری ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوڈ شیڈنگ وہ بھی اپنا پورے جبر پر ہے. نہ محکمہ برقیات والوں پر کوئی اثر ہو رہا ہے عوامی احتجاج کا, نہ واپڈا والوں پر کوئی احتجاج ہو رہا ہے, اور نہ ہی ہمارے یہاں کے یا وہاں کے حکمرانوں پر. وہ حکمران وہ بھی IMF کو خوش کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں, عوام کو کچومر نکال کر. اور یہاں کے حکمران یہ تو بیچارے ہاتھ کھڑے کر کے کہتے ہیں کہ ہماری سنتا ہی کوئی نہیں ہے, ہماری مانتا ہی کوئی نہیں ہے. لوڈ شیڈنگ کی بات کی جائے تبھی ان کا یہی رونا ہوتا ہے کہ لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے, ہمارے پاس میں نہیں. اور لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم کس کے پاس روئیں, کس کے سامنے روئیں, کس کے سامنے اپنا دکھڑا بیان کریں, کس سے پوچھیں کہ ہمارے دکھوں کا مداوا کون ہے, کس سے پوچھیں کہ ہمارے درد کی دوا کہاں سے ملتی ہے. تو لوگ تو بیچارے وہ تاجر ہوں یا مزدور ہوں یا دیہڑی دار طبقہ ہو, جو بھی ہے وہ نہ یہاں کے حکمرانوں سے پوچھ سکتا ہے کہ ہمیں لوڈ شیڈنگ کے عذاب سے کیوں جو دو چار کیا ہوا ہے آپ نے. اور جب ان سے پوچھتے ہیں تو یہ آگے سے جواب ملتا ہے, اور وہ بھی ڈائریکٹ انڈائریکٹ ملتا ہے کہ ہماری جو لوڈ شیڈنگ کے ختم کرنے پر یا بجلی کا جو وہ معمول کے مطابق دینے پر ہمارا کوئی اختیار ہی نہیں ہے, ہمارا کوئی بس ہی نہیں ہے. تو پھر لوگ پوچھتے ہیں کہ آخر اگر آپ کا اختیار نہیں ہے تو پھر ان کرسیوں سے چمٹے ہوئے کیوں؟ اگر آپ کے بس کی یہ بات نہیں ہے تو پھر آپ کیا تلاش کر رہے ہیں؟ کیا وہ وہاں پہ ایسی مجبوری ہے آپ کی کہ آپ اسی جو وہ گلے میں جو ہے وہ ووٹوں کا پھندا ڈال کر جو ہے وہ بس لٹکے ہوئے ہیں اور ووٹ دینے والوں کو جو آپ کچھ بھی ڈلیور نہیں کرتے؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کیوں چمٹے ہوئے ہیں کرسیوں کے ساتھ؟ اس کی اگر کوئی وجہ ہے یا ویسے ہی کوئی؟ میں تو کچھ نہیں کہتا, اچھا, میرا تو کچھ بھی نہیں کہنا, لیکن لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ان کو اپنے ذاتی مفادات, معاد, تنخواہیں, نئی نویلی گاڑیاں جو قومی خزانے سے خرید کر ان کے حوالے کی جاتی ہیں, وہ ان کی یہ مجبوری ہے کہ وہ ان کو چھوڑ نہیں سکتے, اور اس کے لیے جتنی مرضی ذلت ان کو برداشت ان کو چھیڑ نہیں سکتے. نہیں, چھیڑنے کی طرف جاتے نہیں ہیں, چھیڑ تو سکتے ہیں, یہ چھیڑنے کے بہت بہت مواد ہے, بہت اختیارات ہیں. اچھا, لیکن یہ کہ پھر یہ جو نا چوری کا نوالا یہ پھر منہ سے نکلنے کا خطرہ ہوتا ہے نا, تو اس لیے رسک میں نہیں پڑ, رسک نہیں ہے, یہ اپنے مفادات کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتے عوام کے. آپ کی کیا رائے ہے, یہ ان کا جو رد عمل ہے یہ درست ہے کہ اپنے مفادات کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہیے؟ نہیں, ان کو مفادات خطرے میں, ان کو اپنے آپ کو خطرے میں ڈال کر جو لوگوں کے لیے پبلک کے لیے کھڑا ہونا چاہیے. اچھا جی بالکل, پبلک کے لیے گئے نا, نمائندگی کس کے لیے کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں, لوگوں نے کس لیے ان کو ووٹ دیے تھے. تو یاد ان کو یہ پتہ نہیں ہے, اور یہ پتہ ہے تو پھر لگتا ہے کہ اپنے خاندان کو, وہ چھوٹے سے خاندان کے لیے پوری لاکھوں کی آبادی کو, لاکھوں ووٹرز کو جو ہے وہ ان کے گلے پر انہوں نے اپنے مفادات کی چھری رکھی ہوئی ہے, اور اس چھری یہ ذبح کیے جا رہے ہیں, اس چھری سے خون بہا رہے ہیں اور اپنے عیاشیوں میں لگے ہوئے ہیں. تو خون جو بہایا جا رہا ہے وہ تو عوام کا اور پسے ہوئے طبقے کا بہ رہا ہے, ان کا تو یہی گزارش کر رہا ہوں کہ ووٹرز کا خون بہا کر ان مفادات کو جو ہے وہ نظر انداز کر کے کچھ سے کچھ ڈال کر جو ہے وہ یہ جو مفادات حاصل کر رہے ہیں وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ اپنی نسل کے لیے, اپنی اولاد کے لیے, اپنے خاندان کے لیے. اگر تو ووٹرز کا ان کے مفادات کا ان کو خیال ہوتا تو یہ تو پھر ان کو ایک کک پر رکھتے کہ یار میرے ووٹر, میرے حلقے کے ووٹر, میرے دائیں بائیں جو رہنے والے پڑوسی ہیں وہ جو ہے وہ ان کے بچے بھی جو ہے وہ رات کو بھی اور دن کو بھی گرمی میں مرتے رہیں, وہ تڑپتے رہیں.
اور 1 گھنٹہ بجلی آتی ہے اور 1 گھنٹہ بجلی جاتی ہے، یہ تماشا لگا رہے، نہ بندہ سو سکے، نہ بندہ جاگ سکے، نہ بندہ جی سکے اور نہ مر سکے. یہ والی کیفیت ہے. آپ یقین کریں یہ والی وہ کیفیت ہے کہ جس میں جو صحت مند بندہ ہے وہ بھی بیمار ہو گیا ہے. لوگ نفسیاتی جو ہے وہ مسائل کا شکار بن رہے ہیں، لوگ ذہنی ٹینشن کا شکار بن چکے ہیں. اور یہ 1-2 کا فرد کا مسئلہ نہیں ہے، یہ 1-2 گھروں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو پوری آبادی کا جو ہے وہ بالخصوص LA 1, 2, 3 اور 4 کا یہ تو ایک بہت بڑا المیہ بن چکا ہے. دیکھیں باقی اضلاع جو ہیں وہ قدرتی طور پر ان کے موسم جو ہیں وہ تھوڑے سے بہتر ہیں میر پور ڈویژن کی نسبت. میر پور، کوٹلی اور بھمبر جو ہے یہ ایسے خطے میں واقع ہے کہ جہاں گرمی کی شدت قدرے زیادہ ہے. تو اس کا یہ مطلب ہے باقی اضلاع کے لوگوں کے تو مسائل حل ہو رہے ہیں، تو پھر اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری قیادت کی بھی کوئی تھوڑی سی ہے غفلت، لاپرواہی؟ یا یہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ غفلت اور لاپرواہی نہیں ہے، یہ تو آپ سمجھیں کہ جان بوجھ کر آنکھیں بند کیے گا. انہیں کو نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے. ہاں ان کے گھروں میں جو ہے وہ ڈبل فیڈر کنیکشن لگے ہوئے، ٹرپل فیڈر کنیکشن لگے ہوئے ہوں گے، یا انہوں نے جنریٹر رکھے ہوئے ہوں گے جو ان کے وسائل ہیں نا، ان کو لاکھوں ماہانہ تنخواہ ملتی ہے، مراعات ملتی ہیں، سارا کچھ ملتا ہے. وہ تو اگر گاڑیوں کے جو ہے وہ اندر جو بستر لگا لے تبھی وہ گزارا کر سکتے ہیں. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ جو دیہڑی دار مزدور ہے، جو میری اور آپ کی طرح کا جو عام متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والا ہے، کہ جو 3 وقت کی نہیں اس وقت موجودہ مہنگائی میں 2 وقت کی روٹی بھی کھانے سے جو ہے وہ پریشان ہے، بچوں کو کھلانے سے پریشان ہے، کس طرح اس کو پورا کرے گا؟ تو وہ کھاں جائے گا؟ اس کو تو اگر رات کو سکون کی نیند نہیں سو سکے گا. 1 گھنٹے بعد 1 گھنٹہ بجلی، 2 گھنٹہ بجلی جو جائے گی تو پھر نہ وہ سو سکے گا، اور بیچارہ سا اگر وہ آرام نہیں کر سکے گا تو پھر دن کو وہ کیسے مزدوری کرے گا؟ وہ کیسے اپنے جو اپنا اس کا بزنس ہے یا کوئی کام ہے وہ کیسے کرے گا؟ کیسے پالے گا؟ یہ بات چل رہی تھی کہ یہاں اب کے حکمران جو مسلمان بھی ہیں، جو آپ کے اپنے اسلامی بھی ہے، آپ نے کہا کہ اسلامی بھی ہیں، سارا کچھ ہے، وہ ان کا طرز عمل کیا ہے؟ اور جو جنہوں نے دین سکھایا، جنہوں نے دین پہنچایا، خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق میں آپ سے گزارش کروں گا، سامعین کو بھی یہ جو ہے وہ ان تک بھی یہ بات پہنچاؤں گا کہ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ ایک دن گھر گئے کھانا کھانے کے لیے. اس وقت یہ ضیافتیں نہیں ہوتی تھی، ایوان صدر کا خرچہ اتنا اور ایوان وزیر اعظم کا خرچہ اتنا، یہ تو تھے ہی نہیں، یہ سرے سے وہ تو صرف مسجد نبوی تھی، تصور تک نہیں تھا. گھر گئے کھانا کھانے کے لیے دفتر سے اٹھ کر، تو گھر میں گئے تو خاتون خانہ کی جو زوجہ محترمہ سے انہوں نے کھانا رکھا، تو انہوں نے کہا کوئی میٹھا وغیرہ کوئی آج مل سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا میٹھے والے تو اخراجات ہی نہیں ہیں ہمارے، تو اس کے لیے جو ہم کوئی الگ سے وہ ڈش پکا سکیں. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے وہ کھانا جو تھا وہ کھایا، چلے گئے واپس. کوئی 2 مہینے بعد یا 1 مہینے بعد جو ہے وہ ان کے گھر میں جب وہ دوبارہ کھانے کے لیے بیٹھے روٹین کے سے ہٹ کر، تو آگے وہ ان کے سامنے کھیر آ گئی، حلوہ آ گیا. تو انہوں نے اپنی خاتون خانہ سے پوچھا کہ آج یہ کہاں سے آ گیا جو یہ سویٹ ڈش ہے؟ تو انہوں نے کہا میں نے ایک جب بھی آٹا گوندھی سے آپ کی جو خواہش دیکھی میٹھا کھانے کی، تو میں نے روزانہ معمول بنا لیا کہ جب بھی آٹا گوندھتی تھی تو ایک جو ہے وہ ان سے مٹھی جو ہے وہ خشک آٹا الگ پہ رکھ دیتی تھی. تو وہ جوڑ کر میں نے جو ہے وہ یہ سویٹ ڈش آپ کے لیے بنائی ہے. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے وہ کھائی. لیکن جب وہ اگلے دن دفتر گئے تو بیت المال کے جو انچارج تھے ان کو بلایا، انہوں نے کہا کہ ابوبکر صدیق کے آٹے میں سے 1 مٹھی کم آٹا کم کر دو. انہوں نے تو استفسار کیا کہ امیر المومنین یہ کہ انہوں نے کہا کہ امیر المومنین کے گھر کا خرچہ 1 مٹھی کم آٹے پر بھی چل سکتا ہے. تو یہ تصور ہے کہ مراعات کم کی جائیں، زیادہ نہ کی جائیں، عام آدمی کی زیادہ کی جائیں اور بااختیار باپ کی کم کی جائے. تو اس حوالے سے بڑی دھوم دھام سے یہ اعلانات ہو رہے ہیں جی کہ آزاد کشمیر میں لوڈ شیڈنگ ختم کر دی گئی ہے. یہ بڑا پرمسرت اعلان ہے اور کشمیریوں کے اندر اس کی بڑی خوشی کی لہر دوڑی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کہاں ختم ہوئی ہے؟ بالکل 100% میں آپ کی جو یہ بریکنگ نیوز ہے اس کی تصدیق بھی کرتا ہوں. اچھا ہاں میں نے دیکھا بھی ہے اور جو ہے نا وہ سنا تو آپ سے ہے نا، لیکن دیکھا پریکٹیکلی دیکھا کہ واقعتا لوڈ شیڈنگ 0% ہو گئی ہے. ایوان صدر کی، ایوان وزیر اعظم کی، وزراء کی، بیوروکریسی کی
جتنے بھی یہ ہیں بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے ہوئے قوم کے ملازم، اچھا قوم پھر کے بھی یہ ملازم ملازم ہیں، یہ تو اتنے نہیں ملازم ہے۔ لے کے بھی ملازم ہی ہے، ہے تو وہ پبلک سرونٹ کس کو کہتے ہیں؟ وہ تو کر خادم نہیں قوم کس کو کہتے ہیں؟ ہمارا جو پریزیڈنٹ ہے وہ خادم قوم ہے، قوم کی خدمت کرنے والا ہے۔ ہمارا جو وزیر اعظم ہے وہ بھی قوم کی خدمت کرنے والا ہے، اس کا ٹائٹل یہی ہے، اس کا سرکاری اور آئینی ٹائٹل یہی ہے۔ آگے سے وہ بادشاہ بن جائے، وہ اس کو کیا کہتے ہیں، وہ جلاد بن جائے، تو اس کی یا ہم اس کو بنا دیں، ہم نہیں بناتے، ہم کس طرح بناتے ہیں؟ ہم تو جب سچی خاموش بات ہے رہیں گے تو بن ہی جب جائے بجلی گا۔ حاصل نہیں کر سکتے، آپ نے گھر کے لیے ایک پنکھے کے لیے بجلی حاصل کرتا، ہم اس کو کیسے وہ بنا سکتے ہیں؟ تو یہ خود فرعون بن چل جاتے ہیں۔ اقتدار کا جو ہی وہ ان کو چسکا پڑتا ہے، ایک تو اقتدار وہ تھا جو العالی اقتدار تھا، جیسا میں نے آپ کو سامنے مثال کی، خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق کی، وہ حضرت عمر فاروق کے جن کو فکر یہ رہتی تھی کہ دریائے فرات کے کنارے اگر کتا بھی تو پیاسا مر گیا یا بھوکا مر گیا تو اس کی ذمہ داری اس کی بعض پرس عمر سے، عمر فاروق سے جو ہے قیامت کے دن ہوگی۔ ایک تو وہ حکمران ہیں مسلمان، اور ایک یہ ہے ہمارے حکمران کہ جنہیں یہ فکر رہتی ہے کہ کوئی ایک نوالا بھی جو ہے وہ فالتو وہ پبلک کے حصے میں نہ چلا جائے۔ تو اس لیے یہ ہے کہ یہ لوڈ شیڈنگ واقعی ختم ہو گئی ہے، لیکن یہ ایوان وزیر اعظم کی، ایوان صدر کی، وزراء کی، بیوروکریٹس کی اب ابھی چلے جائیں، کل چلے جائیں تصدیق کے لیے، جتنے سرکاری دفاتر ہے وہاں پہ اے سی آن ہے، پوری شادمات کے ساتھ آن ہے، لائٹ وہاں پتہ چلتا ہے یہ کسی اور خطے میں آ گئے ہیں۔ یہ میر پر نہیں ہے، یہ آزاد کشمیر کا ضلع میر پر نہیں ہے، یہ آزاد کشمیر کا یہ آزادی کے بیس کیمپ کا کوئی شہر نہیں ہے، یہ ترقی یافتہ یہ کچھ ہے۔ کسی ترقی یافتہ ملک میں آ گئے اور ایسے جگہ آ گئے کہ جہاں پہ سردیوں کا موسم ہے، گرمیوں کا بھی نہیں ہے۔ تو پھر آپ کیسے یہ سوچ سکتے ہیں، یہ کیسے مجھے بتا سکتے ہیں، کیسی آپ نے آگاہی اڑائی ہے کہ یہ ایسی کیسی بریکنگ نیوز آپ نے سنا دی ہے؟ اس سے تو میرا دل جل گیا، خون جل گیا، سچی بات ہے کہ ابھی بھی میں آرام کے لیے جب لیٹا جا کر گھر میں کوئی 10 منٹ کے لیے تو بجلی بند ہو گئی تھی، 1:30 بجے میں لیٹا تو 2 بجے بجلی بند ہے۔ تو اب بھی تو بند ہے۔ تو یہ پتہ نہیں آپ نے کس خطے کو مجھے سنائی ہے، نہیں یہ تو سنانے والوں کے لیے ہے کہ یہ وہ دیکھ سکتے ہیں اگر ان کی نظریں کام کر رہی ہیں۔ اللہ کا شکر ہے یہ جو ہے ہمارا ٹیشو پیپر تو سرخ تو نہیں ہو رہا، یہ ہے تو سفید ہی، لیکن پسینے سے بڑی بری حالت ہے۔ یہ چیف انجینئر برقیات، سیکٹری برقیات اور اعلیٰ حکام اگر دیکھنا چاہیں تو اس وقت دیکھ سکتے ہیں ہماری حالت، اور انہیں یقین ہونا چاہیے کہ اعلانات میں اور عمل میں کتنا فرق ہے۔ اور یہ جو اے سی ہے یہ بیچارہ بالکل بس کر چکا ہے، وہ بند ہو چکا ہے، بند ہو چکا ہے، وہ نام نہیں لے رہا، وہ تو بار بار یہ واضح سنوائی دے رہی ہیں خاموشی سے کہ آپ کو نہیں پتا کہ لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں نا، آپ یہ لوڈ شیڈنگ، غلط فہمی اور دور کر دو، یہ جو چیف انجینئر ہے برقیات کا ہمارے لیے ہے، اچھا یہ سیکٹری برقیات جو ہے وہ بھی کشمیری غلاموں کے لیے ہے، ٹھیک ہے، جو ٹیکس بھی کرتے ہیں، جو بجلی کا بل بھی دیتے ہیں، اور جو اوپر ان کے جو سیکٹری برقیات سے نیچے کی جو لاٹ ہے نا، جی یہ لاڈری لاٹ، جی یہ سارے صرف اردو کے رسیہ ہیں، تنخواہوں کے اوپر رکھے ہوئے یہ ملازم ہیں، ادروائز تو ان سے وہ پاورفل ہے، وہ جو گریڈ اسٹیشن میں بیٹھا اسکیل 11 کا ملازم ہے، وہ واپڈا کا آئسکو کا، وہ ان سے پاورفل ہے۔ وہ ہے ہی پاور، تو پھر وہ ہے جو پاور یا پھر تو ڈوب مرنا چاہیے، سلانگ لگاتے نہیں یہ ڈیم میں، بھلے پانی کم ہے، بھلے پانی کم ہے، لیکن جب آپ کے بٹن آن کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، قدرت نہیں رکھتے، طاقت نہیں رکھتے، آپ کی رعایا، آپ کی جو پبلک ہے وہ مر رہی ہے، وہ تڑپ رہی ہے، وہ گرمی میں جس طرح وہ ہوتا ہے، وہ بندہ آگ میں جلتا ہے، اس طرح جل رہی ہے، تو پھر کیا لکھ ایسے اردو پر اور ایسے برات پر اور ایسے گریڈ 21 اور 22 پر۔ دیکھیں بات اصل میں یہ ہے کہ اس کے لیے ایک سسٹم ہم نے خود بنایا ہے کہ ہم نے بجلی پیدا کرنی ہے اور نیشنل گریڈ اسٹیشن کو دینی ہے، پھر وہاں سے اس کو تقسیم کار میں لانا۔ انہوں نے بھی اپنی طاقت دکھائی، آئسکو والوں نے بھی اپنی طاقت دکھائی کہ تم بھیڑ بکریوں کا کیا اوقات ہے، تم ہڑتال کرو گے تو کرتے رہو، ہم تو ٹھنڈے کمروں میں بیٹھے ہوئے، ٹھنڈے دفاتر میں بیٹھ کر جو ہے وہ سارا کچھ جانوروں کو جو ہے وہ ڈیل کر رہے ہیں، تو یہ طریقہ کر نہیں چلے گا، یہ بدماشی، یہ غنڈہ گردی ہے، اس کو قانون میں کسی چیز کا نام نہیں دیا جا سکتا، نہ دیا جائے، ٹھیک ہے نا۔ اصل میں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جنہیں بجلی کی ضرورت ہے انہیں ڈیموں کے متعلق بھی سوچنا چاہیے، بالکل سب سے بڑی جو بات ہے۔
ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے بھائی جو ہیں جن کے لیے ہم قربانیاں دے رہے ہیں یہ ان کی ضرورت ان کی ہمارے پاس تو ہماری ضرورت سے زائد بجلی ہے بالکل تو اگر ان کو ضرورت ہے تو پھر انہیں کالا باغ ڈیم ہے اور بے شمار ڈیم ہے وہ انہیں اس کی طرف بھی تو تو توجہ دے کس نے روکا وہ بیچارے وہ تو ہم سے بھی زیادہ مظلوم ہیں اگر آپ پبلک کی بات کرتے ہیں اہل شہر کی بات کرتے ہیں اہل سرحد کی بات کرتے ہیں وہ تو ہم سے بھی زیادہ مظلوم ہیں یہ چند ہے اوپر ہے جو کچھ انڈین لابی کے ہیں کچھ امریکن لابی کے جو ہے وہ سیاستدان بڑے سیاستدان ہیں وہ ہیں وہ کٹ پتلیاں ہیں اور ان کا آپس میں ایکا ہے جنہیں ڈیم بنانا ہے جو ڈیم بنا سکتے ہیں ان کا بھی اور جو نہیں بنانا چاہتے ان کا بھی آپس میں ایکا ہے کہ ٹھیک ہے ان کی تو عیاشیاں لگی ہیں ایک نام کر کے ڈیم کی مخالفت کر کے وہ پونڈ اور ڈالر کھا رہا ہے وہ نکل رہا ہے وہ جانوروں کی طرح نکل رہا ہے بھوکے جانوروں کی طرح بھوکے بھیڑیوں کی طرح سچی بات ہے وہ اس قوم پر اور اس ملک پر جو ہے وہ پل پڑا اور اس کو نوچ کر اس کو کسوٹ کر کھا رہا ہے اور دوسرے جو بنانے کی طاقت رکھتے ہیں ان کی طاقت کا ان کا ڈنڈا بھی صرف غریب آدمی پر ہے اس بے بس آدمی پر ہے کچھ جو قانون کا بھی احترام کرتا ہے جن کو اپنی دہاڑ لگا کر 800 روپئے سے لے کر 1000 روپیہ دہاڑی لگانے والا ان کو کھلا رہا ہے یہ اس کو کچھ نہیں کھلا رہے یہ کچھ بھی ڈلیور تو نہیں کر کیا سمجھتے ہیں کہ کبھی اللہ کا قانون اس پر لاگو ہوگا اور یہ کوئی مکافات عمل ہوں گے کہ نہیں ہوں گے اللہ کا قانون تب ہو نا جب ہم اللہ کی طرف جائیں تو اللہ کی طرف رجوع کریں آپ جو بتائیں آپ نے اللہ کی طرف رجوع کیا گرمی شدید پڑ رہی ہے وابڈا والوں کو جو ہے وہ آپ کر رہے ہیں لیکن اللہ کی طرف رجوع نہیں ہم نہیں کر رہے اللہ کے بھی باغی ہیں ہم اس کی بغاوت اس لیے ہمیں آسان اسی کی سزا اس کی بغاوت اس لیے ہمیں آسان اس وقت لگ رہی ہے کہ وہ بھی اس کی پکڑ نہیں آئی اور انڈائریکٹلی یہ پکڑ بھی ہے اچھا جی یہ ٹرانسفارمر خراب ہونے کی بڑی وجوہات جو ہیں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے ہمارے معاشرے میں سوجھ بوجھ فہم فراست رکھنے والے بیشتر افراد ہیں اور بڑی واضح اکثریت ہے کہ جنہیں اس ملک سے محبت ہے دلچسپی ہے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ ٹرانسفارمر خراب ہونے کی بڑی وجوہات کیا ہے اس وقت تک جو دیکھنے میں آیا ہے کہ ایک ٹرانسفارمر کے 3 جو ہے نا وہ فیز ہے جی تو اپنے مخصوص مقاصد کے لیے منظور نظر افراد کو نوازنے کے لیے ایک فیز پر بجلی زیادہ ہوتی ہے ایک پر کم ہوتی ہے ایسے ہی بالکل تو اس وجہ سے وہ لوگ تو مستفید ہوتے ہیں لیکن جلدی ٹرانسفارمر اوور لوڈنگ کی وجہ سے جل جاتا ہے تو آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے کہ یہ جو اوور لوڈنگ کی وجہ سے ٹرانسفارمر جلتے ہیں قومی خزانے کو نقصان پہنچتا ہے اس کا ذمہ دار متعلقہ لائن مین ہے یا وہ لوڈ کا عدم توازن کرنے والا ہے یا اس کا خسارہ قوم کو بھگتنا چاہیے اس کا یہ نا لوڈ آپ نے بتایا نا ٹرانسفارمر خراب ہونے کا یہ خراب کیے جاتے ہیں اچھا اوور لوڈ کر کے خراب کیے جاتے ہیں پھر کمائی کا ذریعہ بھی ہوتا ہے نا پھر لوگوں سے کسی 500 کسی 1000 وہ آپ کو تو پتا ہے دیہاتوں اور گاؤں میں ایسا ہی ہوتا ہے وہ جو وہاں بارش لگتی ہے بالکل بارش لگتی ہے اور وہ پھر وہ ساری جیب میں چلی جاتی ہے اور ورکشاپ میں جو دے دلا کر وہ بھی وہاں سے بھی چوری ہو کر جو سارا مال ہے وہ وہاں سے چوری ہو کر وہ پھر ٹرانسفارمر آ جاتا ہے دوسری بات یہ اس کا ذمہ دار کون ہے میں آپ کو بتاؤں ایس ڈی او پہلے نمبر پر ذمہ دار ہے کہ اس کو لوڈ چیک کرنا چاہیے وہ کس لیے جاتا ہے وہاں پر دفتر میں بیٹھتا ہے وہ میرپور شہر کا ہو یا کسی چیچیا کا کسی جگہ بھی کا ہو ریاست کا ہو یعنی ہماری بات تو پوری ریاست سے متعلق ہے وہ اسی کام کے لیے وہ بیٹھا ہے کہ کسی بھی چونکہ لاکھوں روپے کی ایک ٹرانسفارمر آتا ہے تو وہ ضائع بھی نہ ہو یہاں تو یہ خود ان کی نگرانی میں چوری بھی ہو جاتے ہیں وہ ٹرانسفارمر رات کو لوگ سوئے ہوتے ہیں تو صبح ٹرانسفارمر ہی غائب ہوا ہوتا ہے تو کیا آپ یہ سمجھیں کہ محکمہ برقیات کے جو اندر بیٹھی کالی بھیڑیں ہیں اور یہ جو چور ہیں اندر بیٹھے ہوئے ان کی مرضی کے بغیر ہو سکتا ہے لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ عام بندے تو جھٹکے سے مر جاتے ہیں بجلی کا کرنٹ لگتا ہے مر جاتے ہیں یہ جو ٹرانسفارمر چوری کرنے کے لیے آتے ہیں ان کے پاس کوئی لباس ہے یا اس کی کیا وجہ یہ حادثے کا شکار نہیں ہوتے کبھی نہیں مرے ٹرانسفارمر کے ساتھ کوئی بندہ مرا ہوا ہو محکمہ برقیات والوں کی خدمات حاصل کرتے ہیں وہ لنک اڑا رہی خدمات اس کے بغیر میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کسی بھی آدمی کا کسی انجینئر کو بھی یہ نہیں ہوتا کہ وہ اس کے قریب بھی جائے تو یہ سارا کچھ ہے وہ ایک ملی بھگت کے ساتھ چوروں کا ایک چین ہے وہ پرائیویٹ چور بھی ہیں اور سرکاری چور بھی ہیں وہ سرکاری ملازم جو ہے وہ بھی اس چوری میں شریک ہے آپ مجھے بتائیں کہ آج تک کسی چور کو سزا ملی بجلی چور کو
हुकूमत बदली। मैं ये समझता था कि मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत है वो बिजली चोरों के साथ मिली हुई है। जब पीटीआई की हुकूमत आई, एहतसाब के नाम पर आई, तो मैं समझता था, मैं खुशफहमी में था थोड़ा सा, मैं इस हवाले से जो है वो खुश भी जल्दी हो जाता हूँ कि अब पीटीआई की हुकूमत आई है तो अब किसी चोर को जो है नहीं छोड़ा जाएगा, और यहाँ पे जो है वो रेल पेल हो जाएगी सहूलतों की। यहाँ आम आदमी का, झोंपड़ी में रहने वाले का पंखा भी चलता रहेगा, और जो दिहाड़ीदार मजदूर है उसके कच्चे मकान का भी वो पंखा चलता रहेगा, और लाइट भी उसको मिलती रहेगी। और लेकिन यहाँ हुआ है कि पीटीआई के दौर में लाइट चलती रही है, पंखा चलता रहा है। अब आपके ज्यादा नेक दौर में तो सब कुछ ही बंद हो गया। इस वक्त ज्यादा लोड शेडिंग है या आज पिछली गर्मियों में ज्यादा लोड शेडिंग? मैं कश्मीर की बात कर रहा हूँ, कश्मीर को भी साथ ले लें। कश्मीर की बात कर रहा हूँ। पिछली गर्मियां नून लीग की हुकूमत थी ना, जी, तो जी। क्या उस वक्त लोड शेडिंग नहीं? मैंने ये कहा ना कि वो तो मैं समझा कि चोरों की हुकूमत, शायद आपने मेरी बात जी। गौर से नहीं सुनी ना, कि मैं ये समझा कि वो चोरों की हुकूमत है, वो चोरों के साथ मिले हुए हैं, वो चोरों को परवान चढ़ा रहे हैं। राजा फारूक हैदर साहब, उनकी काबीना, उनकी इंतजामिया। तो मुझे बड़ी खुशफहमी हो गई थी कि अब पीटीआई की हुकूमत आ रही है तो अब हालात बदलेंगे, अब जो है निज़ाम बदलेगा। लेकिन निज़ाम भी वही है, चेहरे भी वही हैं, सिर्फ ऊपर चेहरे बदल गया। ऐवान सदर में, ऐवान वज़ीर आज़म में चेहरे बदल गए हैं। काबीना के कुछ नाम जो पहले भी जो बदले, जो फारूक हैदर की काबीना में है, आज भी वही काबीना में शामिल है। जो उस वक्त असम्बली में बैठे थे उनकी अक्सर भी आज भी क्यों, सिर्फ यह गया पर टाइटल चेंज हो गया कि पहले वहाँ PMLN लिखा हुआ था, अब वहाँ पे PTI लिखा हुआ है। तो जब ऐसी ज़मीर फरोशी होगी, ऐसे ईमान फरोशी होगी, तो फिर आप मुझे बताएं कि कहाँ तब्दीली आएगी, कौन सा चोर पकड़ा जाएगा? चोर भी वही, और चोर का चौकीदार भी वही है, और चोर का रखवाला भी पीछे वही बैठा हुआ। और इस हवाले से सामने मोहतरम, ये खड़ी शरीफ में बड़ा एक देरीना मसला था ओवरलोडिंग का, ट्रांसफार्मर की का। तो पूरी सब डिवीजन जो है वो 1 साल से इस अमल में मसरूफ थी कि किसी तरह से ये ओवरलोडिंग का मसला हल हो, लेकिन वो हल नहीं होने पा रहा था, नाम नहीं ले रहा था। तो आज से 2 दिन पहले की ये खुशखबरी है कि मकामी लाइन सुपरडेंट और एक और फर्द हैं, वो मियाँ साहब, इन्होंने मिलके वो जो असली मसला प्रॉब्लम पैदा हो रहा था उसको ख़त्म किया, और अब बेशतर लोगों के AC और बल्ब जो अरसा दराज से सुस्त रवि का शिकार थे, उनमें हम भी मुतासरीन में से थे। ने जिक्र भी किया था। हाँ, तो अल्लाह ने चाहा कि वो आज से वो भी रवां दवा हो गए। ये लायक तहसीन है वो लोग, ये वज़ीर बरक़ियात को चाहता होगा यकीनन। नहीं, वज़ीर बरक़ियात ने तैनातियां की हैं तो उन लोगों ने दुरुस्तगी की है। यही कह रहे हैं को जाने, उसको तो जानने थे, वज़ीर बरक़ियात को तो कम अज कम जाने दें। जब वो कारकर्दगी ठीक है, काम ठीक हो रहा है, हमारा मसला हल हुआ है। हमने शख्सियात को नहीं देखने, हमने तो ये देखना है कि मसले हल हो रहे हैं या नहीं। अच्छा, तो हमजा शहबाज शरीफ ने 100 यूनिट बिजली मुफ्त का ऐलान किया है। सही। तो इसके वहाँ इलेक्शन पर भी कोई असरात मरतब होंगे या ये सिर्फ ऐलान ही रहेगा? पहली बात तो यह है कि बिजली बकौल हुक्मरानों के, जी, वो पंजाब में हो, पाकिस्तान पूरे में हो, या इस आज़ाद खिते में जहाँ से 3500-4000 जो है वो मेगावाट बिजली पैदा होती है, यहाँ का मसला हो। लेकिन हुक्मरानों के हाँ ये कहती पड़ा है कि बिजली नहीं है, बिजली नहीं है, बिजली नहीं है। लेकिन जैसे मैंने पहले बात की कि जब आप सरकारी दफातर में जाते हैं, ऐवान सदर में जाएँ, ऐवान वज़ीर आज़म में, किसी मिनिस्टर के दफ्तर में चले जाएँ, तो वहाँ पता चल रहा है हम किसी दूसरे मुल्क में जहाँ मौसम सरमाया वहाँ आ गए हैं। ठीक है, तो एक तो ये रोना कि बिजली है ही नहीं है, महंगी तरीन कर रहे हैं, कभी 8 रुपये महीना यूनिट बढ़ा रहे हैं, कभी 7 रुपये बढ़ा रहे हैं, और बढ़ा कर 24-25 रुपये यूनिट पर ले गए हैं। तो मुझे ये बताएं, शहबाज शरीफ ने कहाँ से जो है वो 100 यूनिट वाले को फ्री करेगा? ये वक्ती फ्रॉड होगा अपने ज़िमनी इलेक्शन को जीतने के लिए। अच्छा, ये फ्रॉड समझते हैं? फ्रॉड, हुकूमती फ्रॉड है। हुकूमती फ्रॉड। हमारे हुक्मरान अपनी ही कौम के साथ फ्रॉड करते हैं, नौसरबाजी करते हैं, नौसरबाजी करते हैं, ठगी करते हैं। ठगी है ना, जो है वो गैर मुस्लिम हो, जो काफिर मुस्लिम, जिन्होंने जन्नत में नहीं जाना, वहाँ पे तो वो अपनी कौम का एक पाई भी, एक पेंस वो तो नहीं करते, वो नहीं ज़ाया करते। वो अपनी ज़ात पर भी नहीं खर्च करते, अपने घर पर भी नहीं खर्च करते।
ان کے لیے اگر طے ہوگا کہ آپ نے 8 پاؤنڈ خرچ کر رہے ہیں تو وہ 8 پاؤنڈ کریں، 1 پینس بھی اوپر نہیں کریں گے. تو یہاں پہ اگر آپ اپنا 8 روپے کے ہیں تو یہ 8 کروڑ روپے جو ہے وہ ضائع کر دیں گے، کھا جائیں گے، اڑا جائیں گے. تو اس لیے جو یہ آپ نے وہ وزیر اعلیٰ جو ابھی متنازع ہیں پنجاب کے، تو ان کے حوالے سے جو بات کی ہے تو یہ صرف نو سربازی ہے، ٹھگی ہے سیاسی. آج یہ 100 یونٹ فری کریں گے، اگلے جب وہ بنے یا نہ بنے تو اس کے بعد جو ہے وہ یہ لوگوں کے بلوں میں شامل ہوتی جائے گی. بعد میں ہوگی. ظاہر ہے بعد میں تو ہوگی. دیکھیں ہمیں ان کی تقلید کرنی چاہیے، چونکہ اب آزاد کشمیر میں بھی بلدیاتی الیکشن آ رہے ہیں. ہم تو حکومت کے خیر خواہ ہیں، ہم حکومت کو اچھے مشورے دینے پر یقین رکھتے ہیں، اور ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اگر حکومت ہمارے اچھے مؤثر اور مفید مشوروں پر عمل کرے تو اس سے خاصا ووٹ بینک کا فائدہ حاصل کر سکتی ہے. تو کیا حکومت آزاد کشمیر کو بھی قبل از وقت 100 یونٹ فری کرنے کا اعلان کرنا چاہیے یا نہیں؟ ان کو کرنا چاہیے، یہ تو بہت اچھی بات ہے، تجویز درست ہے، تجویز بہت اچھی ہے، قابل عمل ہے. لیکن یہ ہے کہ جب ان کی اپنی وہ ختم ہوگی، جو 100 یونٹ 1000 یونٹ فری ہے وہ ختم کریں گے تو تب ادھر دیں گے نا. اچھا، وہ تو دل کی 1000 یونٹ جو وہ فری استعمال کر رہے ہیں، وہ لے رہے ہیں، عیاشیاں جاری ہیں، تو وہ میں اور آپ کو کیا دیں گے؟ تو ٹھیک ہے، آپ خوش ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں، لیکن یہ ہے کہ بغیر بجلی کے، بغیر کسی جو ہے نا وہ فری بجلی کے، بغیر کسی 100 یونٹ کے، بلکہ 1 یونٹ کے بھی بغیر جو ہے وہ فری کے، آپ سوچیں گے لیکن خوش ضرور ہونے ہے. پر پابندی نہیں ہے، بجلی کا لوڈ شیڈنگ پابندی نہیں ہے خوش ہونے پر. اس پر بہت خوش ہوتے ہیں ہمارے حکمران. لیکن عوام بھی خوش ہوتے ہیں. جی عوام کی بات اعلانات بالکل، اعلانات پر عوام خوش ہوتے ہیں، اعلانات پر ووٹ دیتے ہیں وہ اپنی کروڑوں کی عمل پر نہیں. عمل پر جب یہ ویسے آپ کی کیا رائے، عمل کا کیا فائدہ ہے؟ عمل کا جب ہوگا نا تو پھر لوگوں کو وہ عیاشیاں اور برات ملیں گی جو اس وقت حکمران طبقہ لے رہا ہے. لوگوں کو عمل جب آئے گا، عمل کا یہ اگر لوگ ہمارے جو لوگ ہیں نا یہ عمل پر آ جائے نا تو پھر چیف انجینئر جو ہے وہ اندھیرے کمرے میں، اندھیرے دفتر میں بیٹھے گا، بغیر اے سی کے بیٹھے گا، اور آپ کے گھر کا اے سی پوری قوت کے ساتھ آن ہوگا. جو چوپڑی والا ہے نا اس کا پنکھا پوری رفتار سے چلے گا. تو یہ تبھی ممکن ہے کہ جب حقوق والوں کو، یہ بڑے بڑے جو ہے وہ رینک اور گریڈ بنا والوں کو، پالنے والوں کو، جب وہ پالنے والا جو ہوش میں آئے گا کہ یہ میری دولت، میرا خون، میرے بچوں کا خون جو ہے وہ ان کے گاڑیوں کے وہ ٹینکیوں میں بھرا ہے، وہ ان کے انجنوں میں چل رہا ہے، تو جب وہ ہوش میں آ گیا، اس کو اپنے بچوں کی ہمدردی کی ان کو فکر پڑ گئی، تو پھر یہ چھین بھی لے گا. لیکن دیکھیں جی کہ ڈبل فیڈر جو ہے اس کے کو آپ فوائد بیان کر سکتے ہیں کہ ڈبل فیڈر کے کیا فوائد ہیں؟ ایک تو فائدہ یہ ہو گیا کہ اکثریت کی بجلی بند ہوگی اور محدود لوگوں کی بجلی آن ہوگی. جی بالکل. ظلم کی چکی میں پیسنے والے ڈبل چکی کے اندر چلے گئے، ڈبل پلی کے اندر، اور سہولیات والوں کو ایک اور سہولت مل گئی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ڈبل فیڈر کے ہوتے ہوئے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ممکن ہے؟ ناممکن. کیوں؟ اس لیے کہ جب 20 گھروں کا 20 سے 25 گھروں کا جو ہے وہ بجلی جو ہے وہ استعمال ہو رہی ہے کسی ایک دفتر میں، تو جب ان کو وہ آپ ان کا پانی بند کریں گے تو اس کو نلکے میں پانی جائے گا، پوری پریشر کے ساتھ جائے گا نا. تو یہ ان کی خدمت ہو رہی ہے، ان کے لیے سارے کچھ ہو رہا ہے جو اپنے آپ کو کہتے ہیں. پھر یہ کہ آپ کو میں بتاؤں کہ یہ ضروری بھی ہے کہ آپ آٹا پسوانے کے لیے دانے لے کے جاتے ہیں تو اگر وہ 2 کلو یا 1 کلو ہوں تو وہ چکی کے اندر ہی رہ جائیں گے نا. تو اس لیے زیادہ مقدار میں آپ کو 20 کلو 22 کلو 25 کلو من 2 من وہ والی بوری لے کر آپ کو جانا پڑتا ہے. مشین والا خوش بھی ہوتا ہے کہ چلیں اس کا کوئی آدھا گھنٹہ جو چلے گی اور مجھے بھی کاٹ بھی زیادہ ملے گی اور مزدوری بھی زیادہ ملے گی. تو یہ ہے کہ چند ایک مثال یہ ہے کہ اگر آزاد کشمیر میں 1 لاکھ بندے کو عیاشیاں جاری رکھنے کے لیے، بجلی کی عیاشیاں، گاڑیوں کی عیاشیاں، نہ صرف انہیں بلکہ ان کے بچوں کو بھی. چیف سیکرٹری جو ہمارے ہیں وہ تقریباً میرا 6 سے 7 گاڑیوں کا بیڑا ان کا مظفر آباد میں ہوتا ہے اور اتنی گاڑیوں کا ان کا کشمیر ہاؤس میں ہوتا ہے، اسلام آباد میں. ٹھیک ہے. اسی طرح جو سیکرٹری مالیات ہیں ان کا بھی یہی ہوتا ہے. پھر یہ جو ہمارے یہاں پہ صدر اور وزیر اعظم ہیں اور ان کا بھی اگر پروٹوکول بیڑا دیکھیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ کوئی سکندر کی فوج کے جو ہے وہ جرنیل جا رہے ہیں کہ آئندہ جو ہے وہ بھارت کو فتح کر رہا ہے یا کشمیر کو آزاد کرانا ہے.
تو جب ایسی عیاشیاں ہوں گی تو پھر یہ محدود چند جو لوگ ہیں وہ لاکھوں کی آبادی کا حق مار کر ہی تو یہ ایسے کریں گے نا. مشین بھی تبھی چلے گی, چکی بھی تبھی چلے گی نا کہ جب اس میں لاکھوں کی آبادی جو ہے وہ چکی میں گھومتی رہے, وہ پستی رہے, تو ان کا جو خون ہے وہ ان کو ملتا رہے اور وہ تسلسل نہ ٹوٹے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ڈبل فیڈر سسٹم ختم ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا, یا کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر پبلک چاہے, پبلک چاہے, وہ تو نہیں چاہتی, وہ چاہے تو ڈبل فیڈر ختم ہو سکتا ہے. اگر چیف جسٹس آزاد کشمیر عدالت عالیہ اور عدالت عظمیٰ یہ چاہیے نوٹس لیں تو تب ہی ختم ہو سکتا ہے. اگر ہمارے صدر آزاد کشمیر یہ نوٹس لیں اور وزیر اعظم آزاد کشمیر لوٹیں جنہوں نے جو بجٹ تقریر کے دوران وہ رونا شروع کر دیا تھا غریبوں کے مترجم میں, بے بھوں کی مترجم میں, مستحقین زکوٰۃ کے مترجم میں, تو وہ اگر یہ بھی ادھر بھی لوگوں کی دیکھ لیں گے صورت حال مریضوں کی, بچوں کی, خواتین کی جو گھروں میں اور رات کو سونے کے جو ان کو سزا مل رہی ہے, اگر یہ بھی ان کی نظر سے گزر جائے تو وہ یقیناً دہاڑے مار کر اور مظفر آباد کے ایوان صدر کو, ایوان وزیر اعظم کو کی دیواروں کو ٹکرے مار کر جو وہ ڈبل فیڈر ختم کرنے کا حکم نامے جاری کرے اور پر عمل درآمد بھی کرے. ادروائز کوئی صورت نہیں ہے غلاموں کی اس ریاست میں, غلاموں کے اس دیش میں کہ پبلک کے لیے بھی کوئی سوچے گا, پبلک کی فلاح و بہبود کے لیے بھی سوچے گا, پبلک کو بھی سہولیات دینے کے متعلق اس کو اپنی ذمہ داری اور اپنا فرض بھی جو یاد آئے گا. سامعین محترم اور میرے معزز مہمان اقبال خواجہ صاحب, گزارش یہ ہے کہ اچھے کام کی تائید ہونی چاہیے. کچھ دن پہلے ایک افسر نے ڈبل فیڈر سسٹم, اور اس میں ایک نہیں بہت سارے لوگ متاثر ہوئے ہیں اور ان کا ڈسکنیکٹ کیا ہے ڈبل فیڈر. باثر طبقہ جو ہے, زیادہ باثر جو تھے تو وہ تو بحال کرانے میں کامیاب ہو گئے ہیں. تو اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوشش کی جائے تو اس میں کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے, اور جو بندہ بھی اس پر محنت کرتا ہے وہ لائق تحسین ہے. تو خواجہ صاحب, ہر بندہ سوچتا ہے کہ زندگی گزر گئی ہے, اس میں بے شمار چیزیں ہیں اور بندے کی حسرت اور خواہش ہوتی ہے کہ اللہ کرے دنیا کا انجام جو ہے وہ مجھے اینڈ میں جنت ملے. تو اس حوالے سے جنت نظیر کشمیر میں جتنے لوگ ہوتے ہیں تو ان کی یہ بڑی حسرت اور خواہش ہوتی ہے کہ مختلف محکمہ جات میں, یہ میرپور میں تعیناتی ہو, اس کی کیا وجہ, اور میرپور میں جتنے محکمہ جات ہیں ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ مجھے آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا بھی ہے, میرے ذہن میں بھی کل بلاتا رہتا ہے اور لوگ بھی سوچتے ہیں, لیکن اس کے اظہار کا موقع آج آپ نے دیا, اللہ نے عطا کیا. تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے تو اتنا اظہار کرنا ہے کہ کہیں تک آواز پہنچ جائے. تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جس طرح ہمارے ہی خون سے, ہمارے ہی وسائل پر سیاستدان پل رہے ہیں, یہاں کی بیوروکریسی پل رہی ہے, اسی طرح جو ہے وہ میرپور کے لوگ جو ہے وہ فراخ دل ہے, ہاں, لیکن ہیں بیوقوف. اچھا, حماقت کی حد تک بیوقوفی کی وجہ سے جو بھی وہاں سے آتا ہے نا, کسی بھی آزاد کشمیر کے دوسرے ضلع سے, وہ یہاں سے جانے کا نام نہیں لیتا, بلکہ اپنی نسلوں کو بھی یہاں بلا لیتا ہے, اپنے سسرال والوں کو بھی یہاں بلا لیتا ہے, اپنے والدین کو بلائے نہ بلائے سسرالیوں کو ضرور بلا لیتا ہے وہ, کہ یہاں پہ اگر وہ 19ویں اسکیل میں 18ویں اسکیل میں ہے تو پھر تو $1 بھی آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ پھر یہاں سے جا کر ان کو وزٹ کے لیے یو کے جاتے ہیں, امریکہ جاتے ہیں, بیشتر لوگ گئے ہیں. اپنے قریبی رشتے دار نہیں قریبی رشتے دار وہ یہی رہتے ہیں, باہر سے آئے ہوئے جو ہے نا, نازل ہونے والے بڑے حاضر سروس بیوروکریٹ اور جو ریٹائر وہ مجھے پتا ہے کہ انہوں نے یہاں پہ کوٹھیاں خرید لی ہیں. یہاں میں محکمہ برقیات کے ایک بڑے افسر بن کے ابھی انہوں نے 4 منزلہ کوٹھی سیکٹر D4 میں بنائی ہے, ماشاءاللہ. ٹھیک ہے, اور لگتا ہی ہے کہ کم از کم 8 سے 10 کروڑ روپے اس کی لاگت آئی ہے صرف. ٹھیک ہے, اس کی جو جتنی اینٹیں تھیں, ٹائلیں تھیں, وہ ساری جو سرکاری محکمہ برقیات کی گاڑی میں جایا کرتی تھی. جتنا بھی وہ دروازے تھے, وہ جو فنشنگ کا کام ہوتا ہے نا, تو اس میں جتنا بھی تھا وہ سرکاری گاڑی استعمال ہوتی رہی تھی. یہ تو ہر جگہ ہو رہی ہے, قربانی کے جانوروں میں بھی ہو رہی ہے. اور اس حوالے سے یہ جو ہے نا, یہ ٹریفک پولیس کا بھی کوئی دائرہ اختیار ہے اس میں کہ یہ کون اس کو کنٹرول کرے گا؟ پھر ٹریفک پولیس کا میں آپ کو بتاؤں کہ ٹریفک پولیس اس وقت جو ہے ان کے بعض, سارے میں نہیں کہتا, لیکن بعض اہلکار جو ہے وہ درندے بن گئے ہیں. اچھا, درندے
کیا وہ اغوا کرنے لگے، وہ اغوا کرنے شروع ہو گئے ہیں۔ یہ 2 جولائی کی شاید بات ہے، مجھے واسطہ پڑا اس ٹریفک سارجنٹ سے جسے میں بہت شریف آدمی سمجھتا تھا۔ اچھا اس نے مختلف لوگوں کے چالان کیے، وہ جنرل ہولڈ اپ کے نام پر، وہ عیدی مہم کے نام پر اکٹھی انہوں نے کری عیدی مہم، ٹھیک ہے نا، اس کا نام جو بھی مرضی جنرل ہولڈ اپ دیں، کسی کی نمبر پلیٹ نہیں لگی، رجسٹریشن پلیٹ لگی، وہ ٹھیک ہے جی، اس کو پکڑنا چاہیے، نمبر پلیٹ ہی ثبوت ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ ظلم یہ ہے کہ جن کو پکڑنا چاہیے انہوں کو پکڑا نہیں جاتا۔ کاروں کی جو نمبر پلیٹیں ہیں وہ موٹر سائیکلوں پر لگی اور موٹر سائیکلوں کے کاروں پر لگی ہوئی ہے، وہ نہیں، لیکن یہ کہ ہوا یہ کہ وہ ان صاحب نے جو جن کا نام ہے وہ غفور ہے، TSI ہیں، انہوں نے ایک شہری کو صرف اس لیے ابزے بجا میں رکھا، گاڑی میں ڈال کر تانے لے کے کہ وہ وہاں پہ ویڈیو کی بنا رہا تھا چوک شہیدہ میں۔ پھر ساتھ اس نے یہ کیا کہ اس کے شہری کے ساتھ بچہ تھا اس کو بھی چوک شہیدہ میں وہ تنہا چھوڑ کے 9 سال کا بچہ، تو اس شہری نے کہا کہ میں اس بچے کو تو کہیں لگاؤں تو میں چلا جاؤں گا آپ کے ساتھ تھانے میں۔ اس نے کہا نہیں، اس کو لے، یہ چلا جائے گا، کر لے گا اس کا بندوبست۔ یہ تو اغوا اور حبس بجا کا کام بنتا ہے۔ اور اس جو TSI ہے جو بھی ہے اس کو، اور اس کے ساتھ ایک سرمد نام کا پولیس اہلکار تھا، وہ تو پورا گنڈا بنا ہوا تھا، اس نے تو پولیس والوں کا کوئی کام نہیں کیا۔ اس نے 2 پولیس اہلکاروں کو جو کالی وردی میں تھے ان کو بلایا، اس شہری کو دھکا لگا کر پکڑ کر اس کو گاڑی میں ڈال دیا اور بہت تنہا بچا۔ جرم کیا تھا؟ جرم یہی تھا کہ وہ چوک شہیدوں میں ویڈیو کیوں بنا رہا ہے۔ تو آپ کے نزدیک، قانون کے نزدیک ویڈیو بنانے کی کیا کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی جرم نہیں ہے۔ جب یہ پریس کانفرنس کرتے ہیں اس وقت بھی تو ان کی ویڈیو بنتی ہے نا۔ اگر اچھے کام کی بن رہی ہے تو جائز ہے، اور اگر ان کا کارکردگی شو رہی ہے اور 10 میں سے 9 کو جو چھوڑ رہے ہیں کو پکڑ رہے ہیں تو یہ بھی تو سامنے آنی چاہیے نا، ذمہ داران کے سامنے آنی چاہیے، SP ٹریفک کے نظر میں آنی چاہیے، DSP ٹریفک کے نظر میں آنی چاہیے، اور اوپر بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں ان کے نظر میں آنا چاہیے نا، اور ان کو پوچھنا بھی چاہیے۔ یہ ظلم ہے، اور یہ جو اس TSI اور جو سرمد نا وہ غفور اور جو سرمد ہے، ان کو پکڑنا، جن کے خلاف تو حبس بجا کا اور اغوا کا پرچہ ہونا چاہیے۔ ادروائز تو یہ کلچر کراچی کی طرح یہاں بھی چل نکلے گا۔ تو سامعین محترم، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، تو آئندہ پروگرام تک کے لیے محمد اقبال خواجہ اور مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، اللہ آپ کا اور ہمارا مددگار ہو۔